اسٹوریز میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے روح کے رشتے اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ میری تفتیش ختم ہو چکی تھی، لڑکا مل گیا تھا اور ثابت ہو گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے گیا ہے۔ اب یہ اس کے باپ کا کام تھا کہ اسے اپنے گھر لے جائے، مگر میں نے یہ معلوم کرنا ضروری سمجھا کہ اسے اصلی ماں کہاں سے مل گئی ہے۔ یہ ان گرمیوں کی چھٹیوں سے 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے۔ ہمارے کالج میں مباحثے کا اہتمام کیا گیا جس میں 3 اور کالجوں کے طلباء شریک ہوئے۔ ان میں ایک گرلز کالج تھا۔ اس کالج سے 2 لڑکیاں آئیں جن میں ایک ہندو لڑکی تھی اور دوسری مسلمان۔ اس کا نام زہرا ہے۔ میں اپنے کالج کی طرف سے ڈیبیٹ میں شریک ہوا۔ زہرا بہت اچھا بولی اور یہ لڑکی ویسے بھی مجھے بہت اچھی لگی، بڑی خوبصورت لڑکی ہے۔ ڈیبیٹ کے بعد چائے کا انتظام تھا۔ چائے کے دوران زہرا میرے پاس آ گئی اور میرے بولنے کی داد دینے لگی۔ میں نے کسی لڑکی کے معاملے میں اپنی نیت کبھی بھی بری نہیں کی، لیکن اس لڑکی کے متعلق میں آپ کو صاف بتاتا ہوں کہ اس نے مجھ پر جادو سا کر دیا اور میں کچھ ایسے محسوس کرنے لگا جیسے میں اسے بچپن سے جانتا ہوں، اور وہ بھی تھوڑی سی دیر میں میرے ساتھ بے تکلف ہو گئی۔ میری طرح وہ بھی سیکنڈ ایئر میں تھی۔ میں نے نیت کی بات کی ہے، خدا گواہ ہے کہ میری نیت بالکل صاف تھی۔ زہرا جب رخصت ہونے لگی تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہہ دیا کہ کہیں ملنے کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس نے ذرا سا بھی نہ سوچا، کہنے لگی کہ چھٹی کے وقت اس کے کالج کے باہر اسے ملوں۔ وہ کالے بھرکے میں رہتی تھی۔ وہ میرے دماغ پر چھا گئی۔ مجھے رات کو کئی بار خیال آیا کہ اس لڑکی کی آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر ہے جس سے مجھے شک ہوتا ہے کہ اسے میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ میں دوسرے دن اپنے کالج سے نکل کر اس کے کالج کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ باہر آئی تو مجھے دیکھ کر بہت تیز تیز چلتی میرے پاس آ گئی، کہنے لگی کہ وہ تانگے پر گھر جایا کرتی ہے، میں تھوڑی دور تک اس کے ساتھ پیدل چلوں۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ جو بات مجھے اس سے کہنی تھی وہ اس نے کہہ دی۔ کہنے لگی، میں نے اس سے پہلے تمہیں کہاں دیکھا ہے؟ رات کو سوچتی رہی ہوں مگر یاد نہیں آیا۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے اسے بتایا تو وہ خوشی سے بولی، سچ؟ میں تو تمہیں یہاں کا سمجھ رہی تھی۔ ہم بھی ادھر ہی کے رہنے والے ہیں۔ اس نے اپنے گاؤں کا نام بتایا۔ یہ گاؤں ہمارے آبائی قصبے سے 4-5 میل دور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ میں نے اسے پہلے کبھی دیکھا نہ اس نے مجھے۔ یہ ایک دوسرے کی محبت کا اثر تھا جو ہماری روحوں میں اتر گئی تھی۔ ہماری ملاقاتیں بڑھ گئیں۔ میں تیسرے چوتھے روز اس کی چھٹی کے وقت اس کے کالج کے باہر جا پہنچتا اور ہم ایک باغ میں جا بیٹھتے۔ ہماری ملاقاتیں زیادہ نہیں ہوئیں، ہم کل 6 بار ملے۔ 7ویں بار گیا تو انتظار کے باوجود وہ کالج سے باہر نہ آئی۔ تمام لڑکیاں چلی گئیں۔ دوسرے دن بھی وہ نظر نہ آئی۔ میں کسی سے اس کے متعلق پوچھ نہیں سکتا تھا، اس کی بدنامی کا ڈر تھا۔ میری نگاہ میں وہ بڑی ہی نیک، پاک اور معصوم لڑکی ہے۔ میری حالت بہت بری ہوئی۔ پڑھائی سے دل اچاٹ ہو گیا۔ یہی خیال پریشان کیے رکھتا کہ زہرا بیمار ہے۔ وہ کوئی غریب گھرانہ نہیں۔ اس کے والد صاحب گزٹیڈ آفیسر ہیں۔ اس کا لباس اور اس کی باتیں بتاتی تھیں کہ اگر وہ امیر گھرانے کی نہیں تو اس کا گھرانہ خوشحال ضرور ہے۔ اس نے مجھے اپنے گھر کا پتہ اور راستہ وغیرہ بتا دیا تھا، لیکن میں اس کے گھر نہیں جا سکتا تھا۔ چوتھے روز مجھے ہاسٹل کے پتے پر اس کا خط ملا جس میں اس نے لکھا تھا کہ اس کے چھوٹے بھائی نے جو 10ویں جماعت میں پڑھتا ہے اسے میرے ساتھ باغ میں دیکھ لیا تھا۔ کسی غیر مرد کے ساتھ گھومنا پھرنا تو بہت بڑا جرم تھا۔ اس نے لکھا کہ بھرکے کا نقاب اٹھانا بھی اس کے والدین کی نگاہ میں گناہ ہے۔ میں نے بھی خیال نہ کیا کہ وہ باغ میں جا کر چہرے سے نقاب اٹھا دیا کرتی تھی۔ اس نے خط میں لکھا کہ اس کے بھائی نے گھر جا کر ماں کو بتایا، ماں نے باپ کو بتایا۔ دونوں نے اس سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کون تھا۔ اس نے میرا نام بتایا اور قسمیں کھائیں کہ ہم دونوں میں کوئی خرابی نہیں، مگر باپ نے اسے 2-4 تھپڑ مارے اور ماں نے یہ فیصلہ دیا کہ زہرا کو کالج سے ہٹا لیا جائے۔ چنانچہ اسے گھر میں قید کر لیا گیا۔ ہاتھ میں اس نے ایسی جذباتی باتیں لکھی تھیں کہ میرا خون ابلنے لگا۔ میں رویا بھی۔ خدا نے مجھے بڑا مضبوط دل دیا ہے۔ میں اس وجہ سے بھی دلیر ہو گیا کہ میرے اور زہرا کے تعلقات ایسے ویسے بھی نہیں تھے۔ میں رات بھر سوچتا رہا کہ کیا کروں۔ مجھے زہرا کے ماں باپ پر غصہ آنے لگا، لیکن افسوس اور
شرمندگی اس پر تھی کہ زہرا کو میری وجہ سے یہ سزا دی گئی ہے۔ سوچتے کڑتے اور غصے سے دانت پیستے رات گزر گئی۔ معلوم نہیں میرا دماغ خراب ہو گیا تھا یا روشن ہو گیا تھا، میں نے فیصلہ کر لیا کہ زہرا کی ماں سے ملوں گا اور قرآن مجید ہاتھ میں لے کر قسم کھاؤں گا کہ زہرا بے گناہ ہے اور آپ اسے مجرم سمجھتے ہیں تو اس کی سزا مجھے دے۔ میں اس شہر سے چلا جاؤں گا، زہرا کو پڑھنے دیں، اس کے پڑھنے کا شوق تباہ نہ کریں۔ میں نے پرواہ نہ کی کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ کالج جانے کی بجائے زہرا کے گھر کی طرف چل پڑا۔ میں نے احتیاط یہ کی کہ زہرا کے والد صاحب کے دفتر چلے جانے کے بعد گیا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ زہرا کا چھوٹا بھائی اسکول چلا گیا ہوگا، اس سے چھوٹا، زہرا نے بتایا تھا کہ تیسری جماعت میں پڑھتا ہے، وہ بھی اسکول چلا گیا ہوگا۔ میری ذہنی حالت صحیح نہیں تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو ایک عورت نے دروازہ ذرا سا کھولا اور پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا خالہ جان میں آپ کا بچہ ہوں، مجھے اندر آنے کی اجازت دیں، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے دروازے کے پیچھے سے کہا بیٹا تم شام کو نہیں آ سکتے؟ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ میں نے کہا خالہ جان میں مسلمان ہوں، گھبرائیں نہیں، آپ کی بیٹی زہرا کے متعلق ایک بات ہے، مجھے اندر آنے دے۔ یہ سن کر اس نے کہا آ جاؤ۔ میں نے دروازے سے اندر ہو کر زہرا کی ماں کا چہرہ اچھی طرح دیکھا۔ میں نے اپنے اندر وہی اثر محسوس کیا جو زہرا کو پہلی بار دیکھتی مجھ پر ہوا تھا۔ یہ اثر اس کی آنکھوں میں تھا۔ میں بھول ہی گیا کہ میں یہاں اس عورت کو گالیاں اور کوسنے سننے آیا ہوں، اس عورت کی گالیاں اور کوسنے سننے آیا ہوں، اور یہ ڈر بھی دل سے نکل گیا کہ زہرا کا باپ گھر ہوا تو مجھے دھکے دے کر نکال دے گا۔ میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا کہ میں نے اس عورت کی آنکھوں میں اور اس کے چہرے پر کیسی پاکیزگی دیکھی۔ یہ کوئی مقدس عورت تھی، آپ اسے خوبصورت عورت کہیں گے۔ میرے دل میں آئی کہ اس عورت کے پاؤں پر سر رکھ دوں اور رو رو کر معافی مانگوں کہ اس کی بیٹی میری وجہ سے گھر والوں کی نظروں میں بدنام ہوئی ہے۔ وہ بھی کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، میں نہیں بتا سکتا کہ وہ کیا سوچ رہی تھی۔ اچانک بولی میری بیٹی کے متعلق کیا بات کرنے آئے ہو؟ میں نے سر جھکا کر بات کرنے کی بجائے دلیری سے کہا خالہ جان میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ کی بیٹی نے اس کے سوا اور کوئی جرم نہیں کیا کہ وہ کبھی کبھی مجھ سے ملتی تھی۔ میرے سر پر قرآن رکھ دیں۔ اس نے کہا تم کیا سوچ کر اتنی دلیری سے اس گھر میں آ گئے ہو؟ تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ زہرا کا باپ گھر ہوتا تو تمہیں پولیس کے حوالے کر دیتا۔ آپ کو حق پہنچتا ہے کہ مجھے غنڈہ اور بدمعاش سمجھے۔ میں یہ سوچ کر آیا ہوں کہ آپ نے اگر میری وجہ سے زہرا کو کالج سے ہٹا دیا ہے تو میں اس شہر سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ اپنی بیٹی کا شوق اور مستقبل تباہ نہ کریں۔ ہم ڈیوڑی میں کھڑے باتیں کر رہے تھے، وہ مجھے کمرے میں لے گئی۔ اس نے کہا کہ لڑکی کو کالج میں داخل کرانے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لڑکوں کے ساتھ سیر کرتی پھرے۔ بے اختیار میرے منہ سے بڑی اونچی آواز میں نکلا خالہ جان یوں نہ کہیں، آپ کی بیٹی لڑکوں کے ساتھ سیر کرنے والی نہیں۔ یہ آواز میرے دل کی گہرائی سے نکلی تھی اس لیے اثر کر گئی۔ زہرا کی ماں کے لہجے میں نرمی آ گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ زہرا کے ساتھ میری ملاقات کس طرح ہوئی تھی۔ وہ بڑے تحمل سے سنتی رہی۔ میرا خیال ہے کہ اسے خوشی ہو رہی ہوگی کہ میں اس کی بیٹی کو پاک باز ثابت کر رہا ہوں۔ اس نے کچھ باتیں کی، میرا دل صاف تھا اور نیت پاک تھی، اس لیے میں پوری جرأت سے اسے جواب دیتا رہا۔ ذرا دیر بعد اس نے کہا زہرا نے مجھے بتایا تھا کہ تم ہماری طرف کے رہنے والے ہو۔ میں نے اپنے شہر کا نام لے کر بتایا کہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں، اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ میں نے زہرا میں زیادہ دلچسپی لی۔ اس نے محلہ پوچھا، میں نے بتایا تو اس نے ماں اور باپ کا نام پوچھا، میں نے یہ بھی بتا دیا۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور پوچھا کہ باپ کیا کام کرتا ہے؟ میں نے بتایا کہ زراعت کے محکمے میں ہیں اور اب فلاں جگہ اس محکمے کے انسپکٹر ہیں۔ اس نے بےتاب سا ہو کر پوچھا اپنے نانا نانی کا نام بتا سکتے ہو؟ میں نے کہا وہ دونوں زندہ نہیں، وہ میری امی کے بچپن میں ہی مر گئے تھے۔ تم اپنے ماں باپ کے سب سے بڑے بیٹے ہو، باقی بہن بھائی چھوٹے ہوں گے؟ میں نے جواب دیا کہ میں بڑا بیٹا ہوں اور میری ایک بہن 7-8 سال کی ہے اور اس سے 2 سال چھوٹا ایک بھائی ہے۔ اس نے کہا تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ 18-19 سال کے لڑکے کی ماں 30 سال کی کس طرح ہو سکتی ہے؟ میں نے پوچھا کیا آپ میری امی کو جانتی ہیں؟ بہت اچھی طرح جانتی ہوں، وہ تمہاری ماں نہیں ہو سکتی۔ میں نے تمہاری شرافت کو تسلیم کر لیا تھا مگر اپنے باپ کا نام بتا کر تم نے مجھے شک میں ڈال دیا۔
تم بدکار باپ کے بیٹے ہو اور بدکار باپ کا بیٹا نیک نہیں ہو سکتا۔ میں اس بات پر حیران نہ ہوا، وہ اسی جگہ کی رہنے والی تھی اس لیے میرے والد صاحب کو جانتی ہوگی، لیکن میں اس کی اس بات پر حیران ہوا کہ 18-19 سال کے لڑکے کی ماں 30 سال کی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ میری ماں کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، وہ سرخی پاؤڈر لگاتی ہے تو مجھ جیسی جوان لگتی ہے۔ میں جب زہرا کی ماں کے سامنے بیٹھا تھا تو میں اپنی ماں کے متعلق سوچنے لگا، مگر زہرا کی ماں نے مجھے سوچنے نہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اس کے قریب کرسی پر بیٹھا تھا اور وہ پلنگ پر بیٹھی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ دونوں ہاتھ میری طرف کیے اور میرا چہرہ تھام کر زور سے اپنی طرف کیا۔ میرا سر اپنے سینے سے لگا کر وہ جو روئی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے گھسیٹ کر اپنی گود میں ڈال لیا اور میرے سر اور گالوں کو چومنے چاٹنے لگی۔ میں پریشان ہو گیا۔ اس نے اچانک مجھے اپنے جسم سے الگ کر کے پرے کر دیا اور بولی، معلوم ہوتا ہے تم اپنے باپ پر گئے ہو اور تم نے اپنی بہن کو شکار کیا ہے۔ میں تو حیرت سے چپ ہو گیا، بلکہ سن ہو کے رہ گیا۔ اس نے ایسی بات کہی کہ میرا جسم کانپ اٹھا۔ اس نے کہا، تم میرے بیٹے ہو۔ پھر اس نے مجھے اپنی طلاق کی کہانی سنائی۔ سلیم نے مجھے وہی کہانی سنائی جو میں آپ کو حضرات انسپکٹر احمد علی کی دوسری بیوی کے زبان ہی سنا چکا ہوں۔ اس کی پہلی بیوی نے، جو سلیم کی اصل ماں تھی، سلیم سے کہا، میں شادی کو روحانی رشتہ اور خاوند کو مقدس انسان سمجھا کرتی تھی، مگر تمہارے باپ نے مجھ پر ثابت کر دیا کہ بیوی خاوند کی لونڈی ہوتی ہے اور خاوند جو جی میں آئے کرے اسے بیوی روک نہیں سکتی۔ میں نے اپنے گھر میں ایمان اور کردار دیکھا تھا۔ میں نے تمہارے نانا کو بتایا، انہوں نے تمہارے باپ سے کہا کہ وہ کردار کے لحاظ سے ہماری سطح پر آ جائے، نہیں تو ہماری بیٹی کو آزاد کر دے۔ سلیم نے اسے کہا، امی جان، میرے کردار پر آپ کے خون کا اور آپ کی روح کا اثر ہے۔ مختصر یہ کہ سلیم کو اپنی ماں مل گئی اور زہرا اس کے سامنے بہن کے روپ میں آئی۔ سلیم نے زہرا اور اس کی ماں کے آنکھوں میں جادو کا جو اثر اور جو تقدس دیکھا تھا وہ خون کا اثر تھا اور وہ روحوں کی کشش تھی۔ سلیم نے ماں کو بتایا کہ اس کا باپ کتنا بدکار ہے اور اس کی بیوی جو سلیم کی ماں بنی ہوئی ہے کھوکھلے کردار کی عورت ہے۔ سلیم نے ماں سے کہا کہ وہ اپنے باپ سے الگ نہیں ہو سکتا اور کبھی کبھی اسے ملنے آ جایا کرے گا۔ ماں نے اسے دیوانہ وار پیار سے رخصت کیا۔ سلیم کو یہیں سے اپنے باپ اور اس کی دوسری بیوی سے گھن سی آنے لگی۔ پھر اسے زمیندار کی بیوی کے ساتھ اپنے باپ کے تعلقات کا پتہ چلا۔ باپ کے ساتھ اس کی جس طرح چپکلش چلی وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اس نے شہر میں جا کر ماں کو بتایا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اس کے پاس آنا چاہتا ہے۔ اس دوران زہرا کے باپ کے ساتھ سلیم کا تعارف ہو گیا۔ باپ نے سلیم کو قبول کر لیا اور اسے یہ اجازت بھی دے دی کہ وہ جب چاہے ان کے پاس آ جائے۔ چنانچہ وہ باپ سے لڑ کر رات کو گھر سے غائب ہو گیا اور ماں کے پاس شہر چلا گیا۔ ماں نے اسے سینے سے لگایا اور اس کی تعلیم جاری رکھی۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے باپ کے پاس نہیں رہنا چاہتا۔ اس کی ماں کو اندر بلایا۔ وہ واقعی خوبصورت اور باوقار عورت تھی۔ اس نے وہی کہانی سنائی جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ سلیم کی پہلی ملاقات کے متعلق اس نے کہا، جب یہ لڑکا میرے سامنے آیا تو مجھے دھچکا سا لگا اور ایسے محسوس ہوا جیسے اس لڑکے کو میں جانتی ہوں۔ اس کی خوبصورتی میں مجھے کچھ اور بھی نظر آیا جسے میں سمجھ نہ سکی۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو معلوم نہیں میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی، مگر سلیم کو دیکھ کر میرا غصہ پگھل گیا۔ اس نے بتایا کہ کوئی تصور میں نہیں لا سکتا کہ میرا خاوند کتنا اچھا آدمی ہے اور مجھے کس طرح چاہتا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ سلیم اور زہرا نے میری کوکھ سے جنم لیا ہے اور میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ اگر مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھوں گی۔ وہ مان گئے۔ میں نے کاغذوں کا پیٹ بھرنے کے لیے سلیم، اس کی ماں اور اس کے باپ کے مختصر سے بیان لیے اور سلیم کے باپ احمد علی سے کہا کہ اب یہ پولیس کا کیس نہیں رہا، لڑکا واپس آ گیا ہے، یہ لڑکی نہیں اور نہ نابالغ بچہ ہے، یہ جس کے پاس رہنا چاہتا ہے رہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ بیٹا واپس لینا چاہتا ہے تو سول کورٹ میں چلا جائے۔ سلیم اپنی ماں اور اس کے خاوند کے ساتھ چلا گیا۔ کہانی پھر بھی ختم نہ ہوئی۔ گمشدہ سلیم مل گیا اور باپ کے ساتھ جانے کی بجائے اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا۔ میری تفتیش ختم ہو گئی، لیکن مجھے اس سے اطمینان نہ ہوا۔ مجھے پوری توقع تھی کہ سلیم کی تلاش کے دوران جو انکشافات ہوئے ہیں وہ ایک اور واردات کا باعث بنیں گے۔ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ حضرات انسپکٹر احمد علی اچھے کردار کا آدمی نہیں تھا۔ اس نے قصبے کے ایک مسلمان زمیندار کی بیوی کے ساتھ درپردہ دوستانہ گانٹھ رکھا تھا۔
اس کا علم زمیندار کے بھائی اور اس کے بھائی کی بیوی کو ہو گیا تھا۔ بھائی کی بیوی نے احمد علی کی بیوی کو دھمکی دی تھی کہ وہ اپنے خاوند کو زنجیر ڈال کر رکھے، ورنہ اسے بڑا بھیانک نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ زمیندار کے چھوٹے بھائی نے سلیم کی گمشدگی کی تفتیش کے دوران مجھے کہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی اس بے وفا بیوی کو اور زراعت انسپکٹر احمد علی کو قتل کر دے گا۔ یہ اونچی ذات کا زمیندار خاندان تھا۔ آج بھی یہ لوگ زمین جائیداد، روپے پیسے اور اونچی ذاتوں کے زور پر اپنے آپ کو غیرت مند کہا کرتے ہیں اور کمتر ذاتوں کے انسانوں کو اپنی رعایا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی چارپائی کے نیچے کبھی لاٹھی پھیر کر نہیں دیکھا۔ ان میں اکثریت ایسی ہے جو اپنے نوکروں، چاکروں اور مزاروں سے جرم کراتے ہیں اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ روپے پیسے سے قانون کا منہ پھیر دیں گے۔ اس میں انہیں اکثر کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، مگر انگریزوں کے دور میں حالات کچھ اور تھے۔ روپیہ پیسہ تو اس وقت بھی تھانوں میں پہنچ جاتا اور مسمرزم کے کرتب دکھا دیتا تھا، لیکن صرف ان کیسوں میں روپیہ پیسہ کام کرتا تھا جن میں متعلقہ تھانے داروں وغیرہ کو مجرموں کو بچانے کا محفوظ راستہ مل جاتا تھا۔ انگریز افسر بدروحوں کی طرح ہم پر سوار رہتے اور دیانتدار تھانے دار کی قدر کرتے تھے۔ زمیندار اور جاگیردار لوگ اپنی غیرت کی خاطر قتل سے کم سوچتے ہی نہیں تھے۔ میں سلیم کی تلاش سے فارغ ہو کر انتظار کرنے لگا کہ یہ زمیندار خاندان مجھے کب ایک انتقامی واردات میں الجھاتا ہے۔ مجھے ان لوگوں کے نام یاد نہیں رہے، یاد ہوتے بھی تو اصل نام نہ لکھتا، کہانی سنانے کے لیے ان کے کوئی اور نام رکھ دیتا ہوں۔ 10 ہی روز گزرے ہوں گے کہ بڑے زمیندار صادق حسین، جس کی بیوی کا خفیہ دوستانہ زراعت انسپکٹر احمد علی کے ساتھ تھا، اور اس کا چھوٹا بھائی غفور تھانے میں آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ اس کا بھائی صادق حسین آج صبح صرف 4 روز بیمار رہ کر مر گیا ہے اور اسے شک ہے کہ اس کے بھائی کو اس کی بیوی نادرہ نے زہر دیا ہے۔ غفور نے کہا کہ میں رپورٹ درج کروں اور لاش قبضے میں لے کر اس کا پوسٹ مارٹم کراؤں۔ یہ صحیح ہے کہ پولیس کا کام یہی ہے کہ جرائم کی روک تھام کے لیے مجرموں کو پکڑے اور انہیں زیادہ سے زیادہ سزا دلائے، لیکن پولیس پبلک کے اشاروں پر کارروائیاں کرنے لگے تو اکثر شریف شہری حوالاتوں میں ہی بند رہے۔ پولیس کو رپورٹ درج کرنے سے پہلے یقین کرنا پڑتا ہے کہ رپورٹ بالکل درست ہے اور یہ فریق مخالف کو محض پریشان کرنے کے لیے درج نہیں کرائی گئی۔ غفور کی رپورٹ کو میں نے اس بنا پر قابل یقین سمجھ لیا کہ میں پس منظر سے واقف تھا۔ مختصراً پھر بتا دیتا ہوں۔ غفور کا بڑا بھائی چودھری صادق حسین اپنی بیوی کی نسبت خاصی زیادہ عمر کا تھا۔ عمر کے علاوہ چرس کا نشئی ہو گیا تھا۔ چرس نے اس کا جسم کھوکھلا کر دیا تھا۔ اس کی بیوی خوبصورت اور جوان تھی اور اس کا چال چلن قابل اعتراض تھا۔ سلیم کی گمشدگی کی تفتیش کے دوران انکشاف ہوا تھا کہ اس عورت نادرہ نے زراعت انسپکٹر احمد علی کے ساتھ دوستانہ گانٹھ رکھا ہے، جس کا علم اس کے دیور چودھری غفور اور اس کی بیوی کو بھی ہو گیا تھا۔ اس پس منظر میں میں نے غفور کی رپورٹ پر غور کیا تو مجھے خیال آیا کہ قتل چودھرانی نادرہ کو یا احمد علی کو یا دونوں کو ہونا چاہیے تھا، مگر صادق حسین کو زہر دے دیا گیا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ نادرہ پہلے وار کر گئی اور اس نے اپنے دیور کے ہاتھوں قتل ہونے سے پہلے اپنے عمر اور چرس کے کھائے ہوئے خاوند کو زہر دے دیا۔ اس واردات میں زراعت انسپکٹر احمد علی کی اعانت لازمی تھی۔ پھر بھی میں نے اپنی تسلی کے لیے غفور سے بہت کچھ پوچھا۔ چودھری، تم یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے کہ چودھری صادق کو زہر دیا گیا ہے؟ تم کہتے ہو کہ 4 روز بیمار رہ کر مرا ہے۔ تم نے زہر کی کوئی نشانی دیکھی ہے؟ میں نے کوئی نشانی نہیں دیکھی، لیکن اس کی بیماری بڑی عجیب تھی۔ پہلے اس نے کہا کہ پیٹ میں جلن ہے اور سر میں درد ہے۔ حکیم نے دوائی دے کر بتایا کہ معدے میں گڑبڑ ہے، کھانا ہضم نہیں ہوا۔ اس کی دوائی سے تکلیف بڑھ گئی تو سول سرجن سرکاری اسپتال کے ڈاکٹر کو دکھایا۔ اس نے بھی معدے میں نقص بتا کر دوائی دے دی، مگر تکلیف بڑھتی گئی اور ڈاکٹر تسلی دیتا رہا۔ 4 روز میں وہ لاش بن گیا اور آج صبح مر گیا۔ اس کی بیماری کے دوران اس کی بیوی کا رویہ اس کے ساتھ کیسا رہا؟ کیا وہ پریشان رہی؟ اس کی تیمارداری کرتی رہی؟ اس کے رویے سے تو مجھے زیادہ شک ہوا ہے۔ اسے ہم نے پریشان نہیں دیکھا۔ میرا بھائی پانی بہت پیتا تھا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی مانگتا تھا۔ آپ یقین کریں کہ وہ جب پانی مانگتا تھا تو نادرہ بڑے آرام سے اٹھتی تھی اور یوں پانی لاتی تھی جیسے اسے
کوئی جلدی نہیں۔ مجھے اپنے بھائی سے بہت ناراضگی تھی، لیکن وہ میرا بھائی تھا۔ اس کی جب تکلیف بڑھ گئی تو میں یا میری بیوی فوراً پانی لے آتی اور میں اسے پانی پلاتا تھا۔ اس کی بیوی اتنی دیر میں بمشکل اٹھتی تھی۔ میرے ذہن میں چونکہ ایک پس منظر موجود تھا، اس لیے میں نے کیس رجسٹر کر کے ابتدائی رپورٹ تیار کر لی اور دیگر کاغذی کارروائی مکمل کر کے میں چودھری صادق حسین کے گھر جا دھمکا اور لاش پر قبضہ کر لیا۔ یہ خوشحال زمینداروں کی برادری تھی، سب وہاں جمع تھے، عورتیں بین کر رہی تھی۔ آپ تصور میں لا سکتے ہیں کہ میں نے جب لاش اپنی تحویل میں لی تو وہاں کیسی قیامت برپا ہوئی ہوگی۔ وہ تو ہنگامہ تھا۔ تمام مردوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔ ان کی باتیں اور ان کے تیور بتاتے تھے کہ مجھے اور میرے کانسٹیبلوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ صرف غفور میرے حق میں تھا اور خاموش کھڑا تھا۔ 2-3 آدمی اسے برا بھلا کہنے لگے۔ اس نے شاید کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ تھانے جا رہا ہے۔ اسے اس شک میں برا بھلا کہا جانے لگا کہ پولیس کو وہ لایا ہے۔ میرے بھائی کو زہر دیا گیا ہے، وہ پھٹ کر بولا، اور میں جانتا ہوں زہر کس نے دیا ہے اور کیوں دیا ہے۔ وہاں گالی گلوچ اور شاید لڑائی بھی ہو جاتی، لیکن میں نے سب کو دھمکا کر چپ کرا دیا اور لاش کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ مجھے زہر خورانی کے آثار نظر نہ آئے۔ اگر تیز زہر دیا جائے تو مرنے کے فوراً بعد لاش کا رنگ نیلا ہونے لگتا ہے اور منہ سے جھاگ پھوٹ آتی ہے۔ لاش جلدی خراب ہو جاتی ہے۔ بعض زہر آہستہ آہستہ اثر کرتے ہیں۔ زہر کھانے والا چند دنوں بعد مرتا ہے۔ ایسے زہر کے اثرات کسی بیماری کی علامات لگتے ہیں۔ مجھے شک ہوا کہ اسے اگر زہر ہی دیا گیا ہے تو وہ بیماری کی علامات پیدا کرنے والا زہر ہوگا۔ میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے سول ہسپتال بھجوا دی اور نادرا کو اپنے ساتھ تھانے لے جانے لگا۔ پوری برادری میرے راستے میں آ گئی، سب منت سماجت گا رہے تھے۔ نادرا کے 2 بھائی مجھے الگ لے گئے اور منہ مانگی رشوت پیش کی۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ پوسٹ مارٹم صاف نکلا تو نادرا کو فوراً واپس بھیج دیا جائے گا۔ چودھرانی نادرا نے اپنے سینے پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ وہ میرے ساتھ چل نہیں رہی تھی۔ میں نے اس کے بھائیوں سے کہا کہ اگر یہ میرے ساتھ چلنے سے اسی طرح انکار کرتی رہی تو میں پولیس والا طریقہ اختیار کروں گا اور جو آدمی مجھے روکنے کی کوشش کرے گا اسے گرفتار کر لوں گا۔ ان لوگوں کی بے عزتی تو اس سے ہو رہی تھی کہ تماشائیوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا، جن میں ہندو اور سکھ بھی تھے۔ میرے اشارے پر کانسٹیبلوں نے سب کو دھکے دینا شروع کر دیے۔ اس دور میں ہر پولیس کانسٹیبل کے پاس ایک ڈنڈا ہوتا تھا جسے بیٹن کہتے تھے۔ میں نے ہجوم پر بیٹن چارج کروایا اور نادرا کو اپنے ساتھ لے گیا۔ تھانے میں اسے اپنے سامنے بٹھا لیا اور اسے کہا کہ اب وہ رونا چیخنا بند کر دے اور اپنے آپ کو شک سے بچانے کی کوشش کرے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اگر وہ سچ بولے گی تو میں اسے بچا لوں گا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ خوبصورت عورت تھی۔ پہلے اس کی کہانیاں سنی تھی، اب میں اسے اپنے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے خاوند چودھری صادق کو اچھی طرح جانتا پہچانتا تھا۔ اس قبیل کے زمیندار تھانے دار کو سلام کرنے کے لیے دوسرے چوتھے روز تھانے حاضری دینے کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ اگر تھانے دار فارغ مل جائے تو اپنے مخالفین کی غیبت بھی کرتے تھے۔ چودھری صادق بھی کبھی کبھار آ جاتا تھا۔ اب میں نے اس کی بیوی کو دیکھا تو مجھے افسوس ہوا۔ اتنی جوان عورت کی شادی چودھری صادق سے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لوگوں کو لیکچر اور وعظ دیے جا سکتے ہیں، لیکن جب صادق اور نادرا جیسے جوڑ ملائے جاتے ہیں تو وعظ سنانے والے چپ رہتے اور وہ خود نکاح پڑھاتے اور اپنی فیس اور نئے کپڑے کھڑے کر لیتے۔ میں نے جب نادرا سے کہا کہ وہ اپنے جرم کا اقبال کرے تو اس نے حیرت زدہ ہو کر مجھے دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ اس نے کیا جرم کیا ہے۔ مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے اپنا وقت بچانے کی خاطر تفتیش شروع کر دی۔ اسے صاف بتا دیا کہ اس کا خاوند زہر سے مرا ہے اور اس کے دیور چودھری غفور نے اس پر شک کا اظہار کیا ہے۔ یہ سن کر اس کی جو حالت ہوئی وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے ایسے بولنا شروع کر دیا جیسے اس کا دماغ ساتھ چھوڑ گیا ہو۔ وہ غفور کو گالیاں دیتے دیتے کہنے لگی کہ اس کے خاوند کو زہر نہیں دیا گیا اور کوئی ایسی جرات نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے ساتھ بڑی نیکی کر رہا ہوں، ابھی وقت ہے، میں تمہیں بچا سکتا ہوں، ورنہ عمر قید ملے گی اور ساری عمر پچھتاتی رہو گی۔ وہ رونے لگی، قسمیں کھانے لگی اور اس نے کہا کہ میں اس کے سر پر قرآن رکھ دوں، میں اپنے اتنے اچھے خاوند کو زہر کیوں دیتی؟ رات انسپکٹر احمد علی کی خاطر؟ کیا یہ جھوٹ ہے کہ تم اسے چوری چھپے ملتی ہو اور گرمیوں کی دوپہر اس کے گودام میں جاتی ہو؟ کیا یہ جھوٹ ہے کہ احمد علی کے بیٹے سلیم نے تمہیں ایک روز راستے میں روک لیا تھا؟
चौधरानी मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे धोखा नहीं दे सकोगी। मैं सब को जानता हूँ और सब कुछ जानता हूँ। उसने सर झुका लिया। मैं उसके पीछे पड़ा रहा और वो मान गई कि अहमद अली के साथ उसकी दोस्ती है, लेकिन मैंने खाविन को जहर नहीं दिया। वो तो 4 दिन बीमार रहे हैं। मुझे तो ज़रा सा भी शक नहीं हुआ कि उन्हें किसी ने जहर दिया है। कस्बे के सिविल अस्पताल में मामूली नौयत का पोस्टमार्टम होता था। जहर खौरानी की वारदातों में दिल्ली से रिपोर्ट ली जाती थी। दोपहर के बाद मुझे रिपोर्ट मिली। चूँकि चौधरी सादिक इस डॉक्टर के ज़ेरे इलाज भी था, इसलिए मैंने उसे थाने बुला लिया। उसने बताया कि मैदे की दीवारों और जिगर के रंग से पता चलता है कि मरने वाले को ऐसा जहर दिया गया है जिसका असर फौरी नहीं होता। वो मैदे के टुकड़े, जिगर का एक टुकड़ा और तिल्ली निकाल कर दिल्ली माहिरीन के मुआयने और राय के लिए भिजवा रहा था। बहरहाल उसने मुझे यकीन दिला दिया कि यह जहर खौरानी की वारदात है। मैंने तफ्तीश तेज़ कर दी। डॉक्टर से पूछा कि चौधरी सादिक उसके ज़ेरे इलाज रहा है, क्या उसे शक नहीं हुआ कि उसे जहर दिया गया? नहीं, मैं इसे मैदे का फतूर समझता रहा हूँ। बाज़ औक़ात कोई ग़ज़ा बिगड़े हुए मैदे में जाकर जहरीली हो जाती है, इसे फूड पॉइजनिंग कहते हैं। इस मर्ज़ में कह होती है, लेकिन चौधरी को उबकाइयाँ आती रही हैं। मेरे पूछने पर उसने बताया ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो खा ली जाएँ तो मैदे और अंतड़ियों की सोजिश की अलामात पैदा करती हैं। डॉक्टर से मुझे अपने काम की कोई बात मालूम न हुई, अलबत्ता उससे मैंने कुछ रहनुमाई हासिल कर ली। हकीम को भी मैंने बुला रखा था। वो अधेड़ उम्र आदमी था। डॉक्टर को फारिग करके हकीम को अंदर बुलाया और उससे पूछा कि उसे शक हुआ था या नहीं कि चौधरी सादिक को जहर दिया गया है। बिल्कुल नहीं। मैं सुनकर हैरान रह गया हूँ कि आपने जहर का शक किया है। मैंने हिकमत में अपनी उम्र गाल दी है। चौधरी सादिक मरहूम के मैदे में अचानक तेज़ाबियत बढ़ गई थी। चूँकि वो चर्स बहुत पीते थे, इसलिए किसी दवाई ने तेज़ाबियत पर असर ना किया। चर्स बड़ी नामुराद चीज़ है मलिक साहब। मैंने उन्हें कई बार इस नशे से रोका था, मगर वो तबीयत के बादशाह थे। हकीम ने हिकमत की ज़बान में बड़ी लंबी और पेचीदा बात शुरू कर दी। वो अपनी इस्तिलाहों में बात कर रहा था और मुझे कायल करने की कोशिश कर रहा था कि चौधरी सादिक को जहर नहीं दिया गया। मैंने उसे कहा कि डॉक्टर ने हमारे शक को यकीन में बदल दिया है। तो उसने कहा कि अंग्रेज़ी डॉक्टरों को खाक भी इल्म नहीं होता। मैंने उसे बताया कि लाश के कुछ अज़ा के टुकड़े दिल्ली भेजे जा रहे। तो उसने कहा अगर वहाँ से ये रिपोर्ट आई कि मरने वाला जहर से मरा है तो मैं उस रिपोर्ट को गलत साबित कर दूंगा। हकीम ने इतनी ज़्यादा बातें की और ऐसे अंदाज में की कि मुझे उस पर शक सा होने लगा। मैं अपनी कहानियों में कई बार बता चुका हूँ कि तफ्तीश शक की बुनियाद पर ही की जाती है। मुझे ये ख्याल भी आया कि जहर अमूमन हकीमों और सन्यासियों से हासिल किया जाता है और ये लोग मुँह मांगी कीमत लिया करते हैं। मैंने हकीम के साथ ऐसी बातें शुरू कर दी जैसे मैं अनाड़ी हूँ और चौधरी सादिक के घर के मुतालिक कुछ भी नहीं जानता। मुझे अफसोस हो रहा है कि चौधरी सादिक की बीवी पर शक किया जा रहा है कि उसने खाविंद को जहर दिया है। मेरा ख्याल है कि नादरा ऐसी औरत नहीं, ये तो बड़ी शरीफ औरत है। बहुत शरीफ मलिक साहब। हकीम ने मेरे हाथ पर हाथ रख कर कहा आप इस ख़ानदान को नहीं जानते, ये ख़ानदानी लोग हैं। मैंने सुना है कि चौधरी गफूर ने रिपोर्ट लिखवाई है कि उसके भाई को जहर दिया गया है। मालूम नहीं उसे ये शक किस पर है और उसने क्यों शक किया है। चौधरी गफूर की बीवी का चाल चलन कैसा है? बहुत अच्छा। मुख्तसर ये कि हकीम ने उस ख़ानदान की बहुत तारीफ़ें की। नादरा का नाम बार बार लेता था और उसकी तारीफ़ें ख़ास अंदाज से करता था। मैंने उससे मालूम कर लिया कि नादरा कई बार उसके मतब में गई थी और उसे अक्सर सर दर्द और पेट की कोई तकलीफ़ होती थी। मैंने हकीम पर यह ज़ाहिर किया कि मैं उसकी बातों से बहुत मुतासिर हुआ हूँ और मैं मान गया हूँ कि चौधरी सादिक को जहर नहीं दिया गया। उसे फारिग कर दिया। उसने मेरे साथ यूँ हाथ मिलाया जैसे उस्ताद अपने शागिर्द के हाथ में अपना हाथ देकर फ़ौरन खींच लेता है। इस कस्बे में ये वाहिद हकीम था और मुसलमान था। मैं इसके मुतालिक कुछ नहीं जानता था। तफ्तीश आगे चलाने से पहले मैंने अपने एक आदमी को बुलाकर हकीम के मुतालिक पूछा। उसने बताया कि ये हकीम बड़ा कामयाब फ़रेबकार है। अपने आप को औरतों और बच्चों के अमराज का माहिर कहता है, इसलिए इसके यहाँ औरतें ज़्यादा जाती हैं। इसके मुतालिक ये भी मालूम हुआ कि तावीज़ भी देता है और किसी पर जादू या तावीज़ कर दिए जाएँ तो अपने तावीज़ों और अमल से उनका असर ज़ाइल कर देता है।
میں نے حکیم کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ دیہات اور قصبوں میں اس حکیم جیسے کردار اکثر پائے جاتے ہیں جو جرائم میں پردہ در پردہ شامل ہوتے ہیں۔ یہ حکیم مجھے کھلاڑی معلوم ہوتا تھا۔ میری نظر میں نادرہ مشتبہ نمبر 1 تھی۔ تھانے کے باہر میلہ لگا ہوا تھا۔ ایک چودرانی کا اس شک میں پکڑے جانا کہ اس نے اپنے خاوند کو زہر دیا ہے قصبے کے لوگوں کے لیے معمولی واقعہ نہیں تھا۔ تماشائیوں کے علاوہ پوری برادری جمع ہو گئی تھی۔ ان لوگوں کو چودھری صادق کی لاش وصول کرنے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ میں نے نادرہ کے دونوں بھائیوں کو بلایا تو ان کی ماں بھی ساتھ ہی آ گئی۔ نادرہ کا باپ مر چکا تھا۔ دونوں بھائیوں کو الگ کر کے کہا کہ وہ اپنی بہن کو سمجھائیں کہ ایک والد جرم کر لے تو میں اس کے بچنے کی صورت پیدا کر دوں گا۔ میں دراصل انہیں جھانسے دے رہا تھا۔ انہوں نے میرے ساتھ دھمکی آمیز بحث شروع کر دی کہ ان کی بہن ایسا جرم کرنے والی نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ زہر دینے کی کوئی وجہ نہیں، خاوند اس کا غلام تھا، وہ اپنے گھر کی ملکہ تھی، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے انہیں کہا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ کریں، مگر وہ چودھری غفور اور اس کی بیوی کو گالیاں دینے لگا۔ غفورے نے آپ کو جتنی رقم دی ہے اس سے دگنی ہم سے لے لے۔ نادرہ کے ایک بھائی نے کہا ہماری بہن کو چھوڑ دیں ورنہ ہم اپنی بے عزتی کا بدلہ لیں گے۔ انہوں نے مجھے اتنی رقم پیش کی جو آج کے حساب سے 1.5 لاکھ بنتی ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ چودھری غفور خود بدمعاش ہے۔ میں نے غصہ پی کر انہیں تفصیل سے سنایا کہ ان کی بہن کے لچھن کیا ہے اور زراعت انسپکٹر سے وہ کہاں ملتی ہے۔ ان دونوں کے چہرے لال سرخ ہو گئے۔ وہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے پاس شہادت آ چکی ہے اور وہ مجھے جھٹلانے کی کوشش نہ کریں، اور تم اس وقت تھانے میں ہو۔ میں نے ان کی جھاگ بٹھانے کے لیے کہا میں تفتیش کر رہا ہوں، ایک آدمی زہر سے قتل ہو گیا ہے۔ بے شک میں تم دونوں کو حوالات میں بند کر سکتا ہوں۔ میں تم پر مہربانی کر رہا ہوں، ورنہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ تمہاری بہن کو بچانے کی کوشش کروں۔ وہ بجھ گئے۔ میں نے ان کی ماں کو بھی بلایا اور اسے کہا کہ اپنی بیٹی سے کہو کہ ساری بات مجھے بتا دے، میں اسے بچا سکتا ہوں، ابھی گنجائش ہے۔ میں ڈاکٹر سے کہہ دوں گا کہ وہ لکھ دے کہ چودھری صادق زہر سے نہیں بیماری سے مرا ہے۔ ماں اور دونوں بھائی میرے دفتر میں چلے گئے جہاں نادرہ بیٹھی تھی۔ میں باہر ٹہلتا رہا۔ ان کی برادری کے 3-4 ترے دار بزرگ میرے پاس آ گئے اور پوچھنے لگے کہ یہ قصہ کیا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ نادرہ نے اپنے خاوند کو زہر دیا ہے۔ انہوں نے بھی مجھے رشوت پیش کی اور منت سماجت کرنے لگے کہ اگر یہ الزام صحیح ہے تو میں ان کی برادری کی عزت کی خاطر معاملہ گول کر دوں۔ میں نے انہیں بھی کہا کہ نادرہ مجھے سچی بات بتا دے تو میں اسے بچا لوں گا۔ وہ آپس میں خسر پھسر کرنے لگے اور میں کسی اور کام میں مصروف ہو گیا۔ بہت دیر بعد نادرہ کے بھائی اپنی ماں کے ساتھ باہر نکلے۔ ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ وہ مجھے یقین دلانے لگے کہ نادرہ بے گناہ ہے اور وہ قرآن اور رسول کی قسمیں کھاتی ہے۔ میں نے انہیں تھانے کے احاطے سے چلے جانے کو کہا۔ نادرہ یہ جرم اکیلے نہیں کر سکتی تھی۔ سلیم کی گمشدگی کی تفتیش کے دوران مخبروں نے مجھے بتایا تھا کہ نادرہ کے تعلقات صرف احمد علی کے ساتھ ہیں۔ احمد علی کے علاوہ کسی اور آدمی کا نام نہیں لیا گیا تھا۔ مسلم نے بھی صرف احمد علی کا نام لیا تھا۔ مجھے پختہ شک تھا کہ اس واردات میں احمد علی شامل ہے۔ اس نے نادرہ کے ہاتھوں چودھری صادق کو زہر دلوایا ہے۔ اب وہ یہاں سے اپنا تبادلہ کہیں دور کرا لے گا اور نادرہ اس کے پیچھے چلی جائے گی۔ زراعت انسپکٹر احمد علی کو شامل تفتیش کرنے کے لیے میں نے اسے بلا بھیجا۔ رات کا وقت تھا۔ باہر لوگوں کا ہجوم جو جمع تھا وہ جا چکا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے واپس آ کر بتایا کہ احمد علی دورے پر گیا ہوا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل پوری اطلاع لے آیا تھا۔ اسے دورے پر گئے 4تھا دن تھا۔ وہ بیوی کو بتا کر نہیں گیا تھا کہ کون کون سے گاؤں میں جائے گا۔ مجھے اس کی فوری ضرورت تھی۔ میں اس کے گھر چلا گیا اور اس کی بیوی سے پوچھا کہ وہ سرکاری کاغذات وغیرہ کہاں رکھتا ہے۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئی اور ایک الماری دکھائی۔ میں نے اس کی میز دیکھی، ایک رجسٹر رکھا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اپنی کارگزاری اور دوروں کا وہ ریکارڈ رکھتا ہوگا۔ مجھے یہ ریکارڈ رجسٹر سے مل گیا۔ اس میں اس نے اس دورے کا اندراج کر رکھا تھا جس پر وہ گیا ہوا تھا۔ اس نے 3 گاؤں لکھے تھے، یہ 4 سے 6 میل دور تھے۔ میں نے رات کو ہی اپنے ASI کو گھوڑی دے کر احمد علی کو اپنے ساتھ لانے کو روانہ کر دیا۔ اس کے ساتھ 2 کانسٹیبل بھی بھیجے۔
ASI کو میں نے کچھ ہدایات دے دی تھیں۔ چودھری صادق کے گھر کی تلاشی سے کچھ حاصل ہونا ناممکن تھا۔ زہر خورانی کو 4 دن گزر گئے تھے، پھر بھی میں اگلی صبح خانہ تلاشی کے لیے چلا گیا۔ یہ محض ایک کارروائی تھی۔ وہ برتن برآمد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا جس میں زہر دیا گیا تھا۔ مجھے کچھ نہ ملا۔ رشوت کا ریٹ بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے ایمان کو ان لوگوں نے نیلامی پر رکھ دیا تھا اور میں انہیں صرف یہ کہتا تھا کہ چودھرانی سے کہو کہ اقبال جرم کر لے۔ ان لوگوں کی للکار بتا رہی تھی کہ وہ چودھری غفور کو قتل کر دیں گے۔ میں نے اس برادری کے بزرگوں کو بلا کر کہا کہ اگر غفور پر کسی نے حملہ کیا تو ساری برادری کو گرفتار کر لوں گا۔ چودھری غفور کو میں نے اپنی حفاظت میں رکھا ہوا تھا، لیکن آدمی دلیر تھا، کہتا تھا کہ میں ساری برادری کے لیے اکیلا کافی ہوں۔ مجھے اس شخص کے ساتھ اس لیے دلچسپی تھی کہ وہ صحیح معنوں میں غیرت مند تھا۔ جب میں تھانے میں گیا تو ASI واپس آ چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ان 3 گاؤں سے ہو آیا ہے، احمد علی کسی ایک بھی گاؤں میں نہیں گیا۔ مجھے خیال آیا کہ اس نے اپنے رجسٹر میں غلط اندراج کیا ہے اور کہیں اور چلا گیا ہے۔ وہ غالباً یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جائے واردات سے غیر حاضر تھا۔ میں نے ایک شک رفع کرنے کے لیے اس کے ہیڈ کوارٹر فون کیا جو وہاں سے 60 میل دور تھا۔ ان دنوں ٹیلی فونوں کا یہ رش نہیں تھا جو آج کل ہے۔ ٹرنک کال کے نمبر جلدی مل جاتے تھے۔ پولیس کو نمبر لیتے ویسے بھی دشواری نہیں ہوتی تھی۔ احمد علی کے ڈائریکٹر سے بات ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ان کا اثرات انسپکٹر احمد علی ہیڈ آفس میں تو نہیں آیا؟ جواب ملا کہ وہاں نہیں گیا۔ ڈائریکٹر جو ایک ہندو تھا، اس کے پوچھنے پر میں نے اسے بتایا کہ وہ ایک واردات میں گواہ یا مشتبہ کے طور پر مطلوب ہے۔ ڈائریکٹر تعاون کرنے والا آدمی تھا۔ اس نے بتایا کہ احمد علی کی ایک درخواست موصول ہوئی ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ اسے اس حلقے سے ہٹا کر کسی اور حلقے میں بھیج دیا جائے کیونکہ یہاں کے 1-2 بڑے زمیندار اسے پریشان کرتے ہیں۔ اس نے پریشانی کی وجوہات بھی لکھی تھی۔ اس اطلاع نے میرا یہ شک کہ احمد علی اس جرم میں شریک ہے یقین میں بدل دیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ خیال بھی آیا کہ احمد علی نے درخواست میں وجہ صحیح لکھی تھی۔ اس نے ایسے خاندان کی ایک عورت کے ساتھ تعلقات پیدا کر رکھے تھے جس کے ہاں اس گناہ کی سزا قتل سے کم نہیں ہوتی۔ تاہم احمد علی کو میں ملزم سمجھنے لگا۔ نادرہ کو میں نے حراست میں رکھا اور اسے کہتا رہا کہ اب بھی وقت ہے، وہ اقبال جرم کر لے، مگر وہ روتی تھی اور میرے پاؤں پکڑتی تھی، قسمیں کھاتی تھی اور مجھے اپنا سارا زیور اور اپنا آپ اور جانے کیا کیا رشوت میں پیش کرتی تھی۔ آپ شاید تصور میں نہ لا سکیں کہ وہ کتنی خوبصورت اور جوان عورت تھی۔ خدا گواہ ہے، اسے گناہگار سمجھتے ہوئے بھی مجھے اس پر ترس آتا تھا۔ ایک تو اس کی شادی بے جوڑ ہوئی اور مزید ظلم یہ کہ خاوند چرسی تھا۔ چرس نے اس آدمی کو زندہ لاش بنا دیا تھا۔ اس میں نادرہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس نے 5-6 سال اس آدمی کو اور چرس کی بدبو کو برداشت کیا تھا۔ میں نے تھانے میں اس پر کسی قسم کا تشدد نہیں کیا تھا بلکہ رویہ ہمدردانہ رکھا۔ اس کا کھانا گھر سے آتا تھا، اسے حوالات میں بند نہ کیا۔ اسی روز جب میں نادرہ کے گھر کی تلاشی لے کر آیا اور ASI نے مجھے بتایا کہ احمد علی کہیں نہیں ملا، ایک گاؤں کا نمبردار تھانے کے احاطے میں داخل ہوا۔ اس نے ایک گھوڑی پکڑ رکھی تھی اور اس کے ساتھ 2 بوڑھے اور 2 جوان آدمی تھے۔ ان کے لباس بتا رہے تھے کہ خانہ بدوش ہیں۔ میں سمجھا کہ ایک اور واردات آ گئی ہے۔ خانہ بدوش قبیلے جرائم پیشہ ہوا کرتے تھے۔ یہ کئی ایک قبیلے تھے، گھومتے پھرتے رہتے تھے، رازنی اور ڈکیتی ان کا پیشہ تھا۔ نمبردار نے بتایا کہ وہ اس گھوڑی کو پہچانتا ہے، یہ اثرات انسپکٹر احمد علی کی گھوڑی ہے۔ نمبردار کتوں کے شکار کو ایک ویرانے میں گیا۔ وہاں یہ خانہ بدوش قبیلہ خیمہ زن تھا۔ ان لوگوں کے پاس عموماً گدھے یا خچر ہوتے تھے۔ نمبردار نے خیمہ گاہ کے قریب یہ گھوڑی ایک درخت کے ساتھ بندھی دیکھی تو اسے شک ہوا کہ خانہ بدوشوں کے پاس اتنی اچھی گھوڑی کہاں سے آ گئی ہے۔ وہ گھوڑوں کا زمانہ تھا، لوگ اچھی نسل کے گھوڑوں کو پہچان لیتے تھے کہ یہ فلاں کا ہے۔ نمبردار نے قریب جا کر دیکھا تو اسے یاد آیا کہ یہ احمد علی کی گھوڑی ہے۔ وہ اس نمبردار کے گاؤں میں کئی بار دورے پر گیا تھا۔ نمبردار نے خانہ بدوشوں سے پوچھا کہ یہ گھوڑی ان کے پاس کس طرح آ گئی ہے۔ خانہ بدوشوں نے جھوٹ نہ بولا۔ انہوں نے بتایا کہ 4-5 روز گزرے، یہ گھوڑی ان کے ڈیرے سے کچھ دور چر رہی تھی، اس پر زین کسی ہوئی تھی۔ وہ دیکھتے رہے کہ اس کا سوار ادھر ادھر ہوگا اور ابھی آ جائے گا، مگر بہت دیر تک کوئی سوار نہ آیا۔ انہوں نے دور دور تک دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔
وہ گھوڑی اپنے ساتھ لے گئے۔ نمبردار کے ساتھ جو خانہ بدوش آئے تھے انہوں نے یہی بیان دیا۔ میں نے گھوڑی دیکھی، زین اس کے ساتھ تھی، زین اتروائی اور اس کی اندر کی طرف دیکھی۔ اکثر لوگ زین کے نیچے اپنا نام یا کوئی نشانی چمڑے میں کندہ کر دیا کرتے تھے، اور زین کے نیچے انگریزی کے 2 حروف کندہ تھے، اے۔ یہ احمد علی کا ہی مخفف ہو سکتا تھا۔ چونکہ احمد علی دورے پر جا رہا تھا اس لیے گھوڑی کے ساتھ تھیلا ضروری تھا جس میں کاغذات ہوں گے۔ ادھر آؤ، میں نے چاروں خانہ بدوشوں کو قریب بلا کر دھمکی آمیز لہجے میں کہا، تھیلا کہاں ہے؟ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک بوڑھے نے کہا، ہم نے چھپا دیا ہے۔ کیوں؟ گھوڑی ہضم کرنے کا ارادہ تھا؟ ہاں جی، اگر 2 روز اور گھوڑی نہ پہچانی جاتی تو ہم یہاں سے چلے گئے ہوتے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جرائم پیشہ لوگ تھے، پولیس انہیں اور وہ پولیس کو جانتے پہچانتے تھے۔ ان کی جوان عورتیں بڑی خوبصورت اور بہت ہی خطرناک ہوتی تھی۔ یہ لوگ پولیس کو چکرا دیتے تھے اور صاف بات کرنے کا ارادہ کر لیتے تو دل میں کچھ بھی نہیں رکھتے تھے۔ ان کے دلوں میں مجھ جیسے تھانے داروں کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ کاغذات والا تھیلا کہاں ہے؟ ہمارے ڈیرے میں ہے۔ ہم نے یہی سوچا تھا کہ پکڑے گئے تو بتا دیں گے کہ گھوڑی کہاں سے ملی ہے۔ اگر گھوڑی کا مالک نہ ملا تو کاغذ جلا دیں گے اور یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ صاف ظاہر تھا کہ احمد علی گھوڑی چھوڑ کر تو غائب نہیں ہو گیا تھا۔ گھوڑی کا ویرانے میں زین سمیت اکیلے ملنا ایک سنگین جرم کی کہانی سنا رہا تھا۔ میں اس واقعے کو کہانی سننے یا پڑھنے والے کی نظر سے نہیں، پولیس کی نظر سے یا سراغ رساں کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ یہ خانہ بدوش قبیلہ کم و بیش 6 میل دور ٹھہرا ہوا تھا۔ جس جگہ سے گھوڑی ملی تھی وہ آدھا میل اور آگے تھی۔ وہ میرا علاقہ تھا، میں کئی بار ادھر گیا تھا۔ عام راستوں سے ہٹا ہوا علاقہ تھا جس میں سے کسی کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کھوجی کو بلایا، آدھا گھنٹہ اس نے آتے آتے ضائع کر دیا۔ میں سورج غروب ہونے سے پہلے اس جگہ پہنچنا چاہتا تھا۔ کھوجی آیا تو میں نے اسے کہا کہ اس گھوڑی کے کھرے اچھی طرح ذہن میں رکھ لو۔ اسے زمین پر کھرے دیکھے اور ہم چل پڑے۔ ہم بہت تیز گئے اور سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں پہنچ گئے۔ خانہ بدوش مجھے اس جگہ لے گئے جہاں گھوڑی چر رہی تھی۔ وہاں کہیں کہیں گھاس تھی اور کہیں کہیں درخت تھے۔ اس سے ذرا پرے زیادہ تر علاقہ چھلنی کی طرح تھا۔ چونکہ یہ نشیب تھا اس لیے بارشوں کا پانی ادھر سے گزرتا تھا۔ بعض جگہوں میں پانی زمین میں چلا جاتا اور آگے جا کر باہر نکلتا تھا۔ پانی سیلابی سا ہوتا تھا جس سے زمین عجیب طرح سے کٹی پھٹی تھی۔ وہاں چلا نہیں جاتا تھا۔ گہرے اور کم گہرے اور چھوٹے چھوٹے کھڈ تھے۔ گھوڑی جہاں کھڑی تھی وہاں جگہ ذرا ہموار تھی اور وہاں گھاس بھی تھی۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ احمد علی قتل ہو چکا ہے، اور اگر میرا خدشہ صحیح ہے تو قاتل یہ خانہ بدوش ہیں یا چودھری غفور۔ یہی خدشہ تھا جو مجھے اس ویرانے میں لے گیا، ورنہ احمد علی کی گمشدگی کی کوئی رپورٹ میرے پاس نہیں آئی تھی۔ میں نے کھوجی سے کہا کہ وہ اس علاقے میں گھوم پھر کر گھوڑی کے کھرے تلاش کرے اور یہ کھوج لگانے کی کوشش کرے کہ گھوڑی کس طرف سے آئی ہے۔ کھوجی اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور میں آسمان کو کھوجنے لگا۔ میں فضا میں اور درختوں پر گدھ ڈھونڈ رہا تھا۔ گدھ لاش کی نشاندہی کر دیا کرتے ہیں، مگر مجھے کہیں بھی گدھ اڑتے یا اترتے نظر نہ آئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں لاش نہیں، اگر ہے تو زمین کے اندر ہے۔ میں ادھر ادھر گھومنے پھرنے لگا۔ اس کھوجی پر مجھے بھروسہ تھا، وہ اپنے فن کا ماہر تھا۔ وہ علاقہ چونکہ عام راستہ نہیں تھا اس لیے کھرا اٹھانا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس نے کھرا اٹھا لیا۔ دور سے اس نے مجھے آواز دی، میں دوڑا گیا۔ کھوجی مجھے اور نیچے لے گیا۔ وہاں گھوڑی کے ساتھ انسانوں کے کھرے بھی تھے۔ زمین پکی تھی، ایک جگہ مٹی لال سرخ سی تھی۔ میں نے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل ہو کر وہاں سے زمین سونگھی۔ کھوجی نے بھی سونگھی، نمبردار نے بھی سونگھی۔ ہم سب نے متفقہ طور پر کہا کہ یہ خون ہے۔ وہاں سے انسانی پاؤں کے نشان چلے۔ کھوجی نے کہا کہ یہ 3 آدمی ہیں۔ یہ جگہ ذرا نیچے اور ہموار تھی۔ کھرے اس طرف گئے جہاں زمین اوپر کو ابری ہوئی اور کٹی پھٹی تھی۔ یوں سمجھیے کہ گز گز 1.5 گز اونچے ٹیلے سے تھے اور ان کے درمیان اتنے تنگ راستے تھے جن پر انسان چل نہیں سکتا تھا۔ ہم ان کے اوپر جیسے تیسے چلنے لگے۔ کہیں کہیں کھوجی کو کھرے مل جاتے تھے۔ 25-30 قدم آگے گئے تو پھر ایک نشیبی جگہ آ گئی۔
وہاں کچھ ہے، کھوجی نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ادھر دیکھا، کوئی 20 قدم دور 2 گیدڑ پنجوں سے ایک جگہ مٹی کھود رہے تھے۔ وہ جگہ عمودی اور گز 1.5 گز اونچی تھی، وہاں تنگ سوراخ تھا۔ ایک گیدڑ نے پیچھے دیکھا اور ہمیں دیکھ کر بھاگ گیا، پھر دوسرا بھی بھاگ گیا۔ ذرا سی دیر بعد اس بل میں سے ایک اود بلاؤ نکلا، اس کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا تھا۔ اندر مردار ہے یا لاش؟ کھوجی نے کہا۔ ہم وہاں گئے، اندر سے ایک اور اود بلاؤ نکلا، اس کے منہ میں بھی گوشت کا ٹکڑا تھا۔ دونوں اود بلاؤ بھاگ گئے۔ ہم نے اوپر جا کر دیکھا، صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں مٹی ڈالی گئی ہے، قریب ہی سے مٹی کھودی گئی تھی۔ یہ پانی کے گزرنے کا راستہ تھا جو زمین کے نیچے چلا جاتا تھا اور ذرا ہی آگے جا کر باہر آتا تھا، وہاں سے اود بلاؤ اندر جاتے تھے۔ راستہ یا بل تنگ تھا، اس لیے گیدڑ اندر نہیں جا سکتے تھے۔ ہمارے پاس کدال نہیں تھی۔ میرے کہنے پر 4 خانہ بدوش، نمبردار اور 3 کانسٹیبل ہاتھوں سے مٹی اٹھا اٹھا کر پرے پھینکنے لگے۔ خانہ بدوشوں کا ڈیرا وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ وہ میری گھوڑی پر جا کر 1-2 کدالیں لے آئے۔ اسے زیادہ دیر نہ لگئی، خانہ بدوشوں سے 2 کدالیں لے آیا، ان سے مٹی تیزی سے نکال دی گئی۔ تقریباً 1 گز نیچے سے ایک لاش برآمد ہوئی، بدبو اتنی کہ مجھے چکر آ گیا۔ لاش سے مٹی ہٹائی گئی، لاش سوج گئی تھی، اس کے باوجود میں نے چہرہ پہچان لیا، یہ احمد علی کی لاش تھی۔ اس کے پاؤں اس طرف تھے جدھر سے اود بلاؤ اندر داخل ہوتے تھے۔ یہ قدرتی بنی ہوئی قبر تھی جس میں قاتلوں نے لاش رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی۔ لاش کی 2 پنڈلیوں اور ایک ران سے گوشت کھایا ہوا تھا۔ وہاں عجیب سی شکلوں کے کیڑے مکوڑے اور چیونٹیاں جمع ہو گئی تھی۔ میں سر سے پاؤں تک کانپ گیا، یہ ایک گناہگار اور بدکار آدمی کا انجام تھا۔ اس نے ایک یتیم لڑکی کے ساتھ شادی کی اور روپے پیسے اور زیورات سے اس کا منہ بند کر رکھا تھا اور خود بدکاری میں ڈوبا رہتا تھا۔ اس یتیم بیوی نے سلیم کی گمشدگی کی تفتیش کے دوران مجھ سے کہا تھا کہ یہ شخص مجھے طلاق دے دے تو میں کہاں جاؤں گی۔ اس انسان کی بدکاری اس کی لاش کو اود بلاؤ اور کیڑے مکوڑے بن کر کھا رہی تھی۔ لاش باہر نکلوائی، ہم سب نے ناک پر کپڑے باندھ لیے تھے۔ خانہ بدوشوں سے لاش الٹا پلٹا کر دیکھی، گردن کے قریب گہرا زخم تھا جو کلہاڑی کا ہی ہو سکتا تھا۔ پسلیاں بھی کلہاڑی سے کٹی ہوئی تھیں، پیٹھ پر کلہاڑیوں کے نشان تھے اور دائیں کولہے پر لمبا زخم تھا جو ٹوکے کا ہو سکتا تھا۔ نمبردار نے بھی کہا کہ یہ رات انسپکٹر کی لاش ہے۔ لاش کی جامہ تلاشی لی، جیب سے 10-10 اور 5-5 کے کچھ نوٹ اور 2-4 اٹھنیاں چونیاں نکلی۔ کلائی میں گھڑی تھی۔ اس زمانے میں کلائی کی گھڑی کسی امیر کبیر آدمی کے پاس ہوا کرتی تھی۔ انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ میں نے کاغذی کارروائی وہیں مکمل کی اور نمبردار سے کہا کہ وہ اپنے گاؤں سے چارپائی لے آئے، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے جانی تھی۔ میں چارپائی آنے تک خانہ بدوشوں کے ڈیرے میں چلا گیا اور انہیں کہا کہ کاغذات والا تھیلا دے دے۔ انہوں نے تھیلا نکال دیا، اس میں احمد علی کے سرکاری کاغذات کے علاوہ 2 چادریں، ایک چپلی اور ایک کرتا تھا۔ قتل کا پہلا شک ان خانہ بدوشوں پر ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ شک یہ دیکھ کر کمزور ہو جاتا تھا کہ نقدی گھڑی اور سونے کی انگوٹھی لاش کے ساتھ تھی۔ مقتول نے جو شوز پہن رکھے تھے وہ بھی خانہ بدوشوں کے لیے قیمتی اور کارآمد تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ قتل رازنی کی خاطر نہیں کیا گیا، یہ انتقامی واردات ہے۔ ایک شک یہ بھی پیدا ہوا کہ خانہ بدوشوں نے گھوڑی کی خاطر احمد علی کو قتل کیا اور انہوں نے نقدی انگوٹھی وغیرہ اس خیال سے لاش کے ساتھ ہی رہنے دیے کہ اگر کبھی لاش برآمد ہو جائے تو پولیس کو یہ شک نہ ہو کہ اسے رازنی کے لیے قتل کیا گیا۔ مگر میرا یہ شک بھی کمزور تھا۔ انہیں گھوڑی لے کر وہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، وہ تو وہیں ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ گھوڑی سامنے باندھ رکھی تھی اور تھیلے کی اشیاء ضائع نہیں کی تھی۔ نمبردار نے ان سے جو ہی گھوڑی کے متعلق پوچھا، انہوں نے بتا دیا کہ یہ گھوڑی انہیں ویرانے میں کھڑی ملی تھی۔ اس کے باوجود میں خانہ بدوشوں کو تفتیش سے خارج نہیں سمجھتا تھا۔ میری نظر میں وہ گواہ کے ساتھ ساتھ مشتبہ بھی تھے۔ یہ لوگ بہت چالاک ہوتے ہیں۔
ان کی ہر سوچ مجرمانہ ہوتی ہے۔ آپ ہمیشہ یہی سنتے آئے ہیں کہ صرف مرد عورتوں کو اغوا کرتے ہیں، مگر ان خانہ بدوشوں کی عورتیں مردوں کو اغوا کر لیا کرتی تھیں۔ چنانچہ میں نے اس قبیلے کے تقریباً 10 آدمیوں اور 6 عورتوں کو اپنے ساتھ لے لیا۔ نمبردار چارپائی لے آیا تو میں نے خانہ بدوشوں سے لاش چارپائی پر ڈلوا کر ان سے چارپائی اٹھوائی اور ہم تھانے کو چل پڑے۔ احمد علی چونکہ بدکار آدمی تھا، اس لیے میرا دوسرا شک یہ تھا کہ اس نے کسی گاؤں کی کسی عورت پر ہاتھ ڈالا ہوگا اور قتل ہو گیا۔ چودھری غفور تو سب سے پہلے میرے ذہن میں آیا تھا۔ اس نے سلیم کی گمشدگی کے سلسلے میں مجھے بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کسی کا بیٹا اغوا نہیں کرے گا، وہ انتقام لینے پر آیا تو اس کے ہاتھ سے احمد علی قتل ہوگا اور اپنے بےغیرت بھائی کی بیوی نادرہ قتل ہوگی۔ مگر مجھے یہ صورتحال پریشان کرنے لگی کہ احمد علی تو قتل ہو گیا، لیکن ادھر نادرہ کی بجائے چودھری صادق قتل ہو گیا۔ ایک سوال میرے ذہن میں آیا، کیا احمد علی پہلے قتل ہوا ہے اور نادرہ کو اسی روز بتا دیا گیا تو اس نے انتقاماً اپنے خاوند کو زہر دے دیا؟ شاید اس لیے غفور کو شک ہوا ہوگا کہ نادرہ کا خاوند بیماری سے نہیں مرا، زہر سے مرا ہے۔ یہ خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ جس جگہ سے احمد علی کی لاش ملی تھی وہ عام راستے سے تقریباً 1 میل دور تھی۔ ایک جگہ ہم نے خون دیکھا اور ایسے نشان دیکھے جن سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے وہاں لے جا کر قتل کیا گیا یا وہ وہاں سے گزر رہا تھا اور قتل ہو گیا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ اس ویرانے سے کیوں گزر رہا تھا۔ میں نے کھوجی سے پوچھا کہ اس نے جائے واردات پر جو کھرے دیکھے تھے کیا ان میں زنانہ کھرا بھی تھا؟ اس نے پورے یقین سے کہا کہ ان میں زنانہ کھرا نہیں تھا۔ ہم جب واپس تھانے میں آئے تو آدھی رات گزر گئی تھی۔ سب سے پہلے احمد علی کی بیوی کو بلایا اور اسے لاش دکھائی۔ اس سے لاش کی شناخت کرانی تھی۔ اس نے لاش پہچان لی اور آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس کا رونا اور چیخنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اس نے چلا چلا کر چودھری صادق، اس کی بیوی نادرہ اور چودھری غفور اور اس کی بیوی کو کوسنا شروع کر دیا۔ نادرہ کو میں نے ایک کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ ایک کانسٹیبل پہرے پر کھڑا رہتا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا رہتا تھا۔ وہ احمد علی کی بیوی کے واویلے پر جاگ اٹھی اور دوڑتی باہر نکل آئی۔ احمد علی کی بیوی نے اسے دیکھ لیا اور اپنے سینے پر دونوں ہاتھ مار کر اسے فاحشہ، نٹنی، طوائف اور بدکار کہا، اور یہ بھی کہا کہ تو نے میرے خاوند کی خاطر اپنے خاوند کو زہر دیا ہے۔ میں نے دیکھ لیا اور نادرہ کو جو ذرا دور رک کر حیران و پریشان کھڑی تھی بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے گیا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ احمد علی 3-4 دنوں سے لاپتہ تھا، آج اس کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ اتنا ہی سن کر اس نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر مارے اور اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، ہائے اوئے احمد علی، تو نے میرے لیے جان دے دی۔ یہ کہہ کر اس نے چہرے پر دوپٹہ ڈال لیا اور وہ جو روئی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ خاوند کے مرنے پر اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آیا تھا۔ اس نے چہرے سے اچانک دوپٹہ ہٹا دیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے دھل گیا تھا۔ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، احمد علی کا قاتل میرا دیور غفورہ ہے۔ میں کمرے سے نکل آیا اور دروازہ اندر سے بند کرا دیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور میری نیند اڑ گئی۔ ابھی ایک چودھری کی قتل کا سراغ نہیں ملا تھا کہ ایک زراعت انسپکٹر کی لاش آ گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ ایک ہی واردات کی 2 کڑیاں ہیں یا یہ الگ الگ وارداتیں ہیں۔ بہرحال میں نے اس کے جو کاغذات تیار کیے وہ الگ کیس کے طور پر کیے۔ نیند تو مجھے آ نہیں رہی تھی۔ میں نے اسی وقت ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ ایک کانسٹیبل کو ساتھ لو اور چودھری غفور اور اس کی بیوی جس کا نام قاسمہ تھا ساتھ لے آؤ۔ تھانے کے احاطے میں خانہ بدوشوں اور ان کی عورتوں نے اودم بپا کر رکھا تھا۔ یہ باوریا قبیلہ تھا جو واردات کر کے پولیس کو تگنی کا ناچ نچایا کرتا تھا۔ میں نے انہیں خاموش رکھنے کا خاطر خواہ انتظام کر دیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اس کہانی کے تیسرے اور آخری حصے کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔